نیا رنگ اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کو اتھارٹی تو ہے، کرتے نہیں ہیں، ضدی لوگ ہیں، اتھارٹی تو ہے ان کے پاس لیکن یہ کرتے نہیں ہیں، ضدی لوگ ہیں، مولوی ہیں، عوام دوست نہیں ہیں، ہمدردی نہیں ہے ان کے دلوں میں، کوئی اتھارٹی ہے ان کے پاس، کرتے نہیں ہیں، اتھارٹی ثوابی دی۔ میں دو ذاتی مشاہدات عرض کرنا چاہوں گا کہ اجتہاد کے نام پر دین کے مسائل میں تعبیرات میں اور تشریحات میں رد و بدل کا مطالبہ کرنے والوں کے ذہن میں یہ تصور کس درجے کا ہے۔ ایک دفعہ میں برطانیہ میں لندن سے مانچسٹر جا رہا تھا ٹرین پر، میرا حلیہ الحمدللہ یہی ہوتا ہے ہر جگہ، جہاں دنیا میں جہاں کوئی ہوتا یہی ہوتا۔ ایک نوجوان غالباً انڈین تھا، مجھے دیکھ کر میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ آپ مولانا صاحب ہیں؟ میں نے کہا لوگ یہی کہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کیا مولانا صاحب ہیں؟ میں نے کہا لوگ یہی کہتے ہیں۔ آپ اجتہاد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا مسئلہ بتاؤ۔ میں سمجھ گئی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آپ اجتہاد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بات کرو، مسئلہ کیا ہے؟ مجھے وہ سمجھ آ گیا کون سی فریکوینسی ہے یہ، بات کی فریکوینسی سمجھنی چاہیے، کہاں سے بول رہا ہے یہ۔ میں نے کہا مسئلہ بتاؤ یار، اگر مسئلہ میری سمجھ میں آیا تو حل کر دوں گا، نہیں تو کسی اور کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے کہا بات یہ سنیے، میں نے کہا بات یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہوں، اتنے عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں، نماز 5 وقت کی پڑھتا ہوں، پابندی سے پڑھتا ہوں۔ الجھن یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز اپنے دفتری اوقات میں مجھے گنجائش نہیں ملتی، باقی تو مجھے صبح، فجر، مغرب، عشاء اپنے وقت پہ حساب سے پڑھ لیتا ہوں۔ ظہر اور عصر کا میرا دفتری نظام ایسا ہے کہ مجھے اجازت نہیں ملتی، گنجائش نہیں ملتی کہ ظہر اور عصر اپنے وقت پہ پڑھ سکوں۔ اس کے لیے میں نے ایک حل نکالا ہے کہ ظہر کی پڑھ کر جاتا ہوں فجر کے ساتھ، عصر کی پڑھتا ہوں مغرب کے ساتھ۔ آپ اجازت دے دیں، یہ ہے اجتہاد۔ مجھ سے پوچھا کہ ظہر کی پڑھتا ہوں کس کے ساتھ؟ فجر میں پڑھ لیتا ہوں، اور عصر کی پڑھتا ہوں مغرب کے ساتھ۔ آپ اگر اجتہاد کر سکیں مجھے اجازت دے دیں۔ یہ تھا اجتہاد کا تصور۔ میرا گفتگو کا اپنا انداز ہوتا ہے، میں نے کہا یار 50-50 کروں گا، آدھا آدھا کروں گا، سارا نہیں کر سکتا۔ یہ جو تم عصر کی مغرب کے ساتھ پڑھتے ہو نا، یہاں میں گنجائش دے سکتا ہوں کہ قضا ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ عصر کی جو مغرب کے ساتھ پڑھتے ہو قضا ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی، مجبوری ہے۔ کہ یہ ظہر کی فجر کے ساتھ پڑھتے ہو، اتنی اتھارٹی مجھے نہیں ہے، یہ اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے، 50-50 کروں گا بھائی۔ میں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے، میں نے کہا اور حالات کو جانتا ہوں میں، واقعی حالات کیا ہیں، مشورہ یہ ہے اچھی جاب کی تلاش کرو جہاں تم ظہر عصر بھی اپنے اپنے وقت میں پڑھ سکو۔ جب تک نہیں ملتی یہ ظہر بھی مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرو۔ یہ فجر والی بات اتنی اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے، یہ میں گنجائش دے سکتا ہوں کہ جب تک اچھی تلاش کرو اچھی جاب کی کہ تم اپنے اپنے وقت پہ ظہر بھی پڑھ سکو۔ جب تک نہیں ملتی تب تک یہ ظہر بھی کس کے ساتھ پڑھ لیا کرو؟ مغرب کے ساتھ۔ چلو قضا ہوگی، نماز تو ہو جائے گی نا۔ میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ اجتہاد کا آج کے دنیا کے تصور میں وہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو نور الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے اور یہ نا، یہ ہے کہ علماء کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، یہ ہمیں سہولت دے سکتے ہیں
دیتے نہیں ہیں، ضدی لوگ ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ اس پر ایک واقعہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اجتہاد، مطالبہ کرنے والوں کا اجتہاد اور ہے، جن سے مطالبہ کیا جائے ان کا اجتہاد اور ہے، فریکوینسی ملتی نہیں ہے۔ یہ رمضان ماشاءاللہ الحمدللہ جون میں آ رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوگا، اللہ پاک صبر و استقامت کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج سے 30-35 سال پہلے بھی اسی طرح تھا، یہ 30 سال کے بعد یہ چکر لوٹتا ہے واپس۔ یہ سال رمضان جو ہے نا، سردیاں گرمیاں پورا چکر 33 سال میں مکمل کرتا ہے۔ آج سے 32-33 سال پہلے کی بات ہوگی۔ روزنامہ روایت میں ایک مضمون چھپا ایک دانشور کا، اسے تجویز پیش کی علماء کرام کی خدمت میں۔ تجویز علماء کو ہی دیتے ہیں، تجویز کس کو پتہ، کہتے ہیں کہ اگر کرنا ہے تو انہوں نے نہیں کرنا ہے، ہمارے سامنے نہیں ہوگا، یہ پتہ ہے ان کو۔ اگر صحیح غلط کرنا ہے تو کرنا کنہوں نے ہے؟ علماء نہیں کرنا ہے۔ صحیح کریں غلط کریں، ان کو پتہ ہے کہ ہم سے ہوگا نہیں، کریں گے یہ۔ مضمون لکھا اس نے کہ یہ جون کا جولائی کا رمضان جو ہے، یہ بھٹی پہ کام کرنے والا مزدور، کھیت میں مونجی لگانے والا کاشتکار، کدو کرنے والا، بڑا مشکل ہے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہو اور مونجی بھی لگا رہا ہو، بہت مشکل ہے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہو اور بھٹی پہ کام بھی کر رہا ہو، بہت مشکل ہے۔ اور عام آدمی بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے، کلی ہے، سامان اٹھاتا ہے، تو بہت سے لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے، یار کیا کریں، یا کام چھوڑ دیں یا روزہ چھوڑ دیں، ایک ہی کام کر، دو کام تو اکٹھے نہیں کرتے۔ اس نے کہا عوام کی یہ مشکل سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام کو مشورہ کر کے ایک بات کرنی چاہیے، کہتے میری تجویز ہے۔ اس کو ایسا کریں کہ علماء کرام آپس میں مشورہ کریں اور رمضان کے لیے کوئی مناسب موسم طے کر لیں۔ درمیان کا موسم ہو کوئی تو گزارا ہو جائے گا۔ ان کا فروری کا مہینہ رمضان کا اور 1 مارچ کی عید، دونوں جھگڑے طے ہو جائیں گے، رمضان بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا اور عید کا روایت ہلال کمیٹی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ پتہ ہے 1 مارچ کب ہونی ہے، دو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس کا باقاعدہ تجویز پیش کی، روزنامہ میں آپ کو اس کا مضمون تفصیل سے چھپا۔ میری تجویز یہ ہے کہ فروری کو رمضان قرار دے دیا جائے اور 1 مارچ کو کیا کیا جائے، عید قرار دے دیا جائے۔ 4 سدے کا اور کراچی کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا، اور رمضان بھی مناسب موسم میں آ جائے گا۔ یہ اس نے تجویز پیش کی۔ میں نے اس کا جواب لکھا اس زمانے میں۔ میں کہا پہلی بات تو یہ یار تم نے 2 فائدے لکھے، تیسرا نہیں لکھا۔ تیسرا میں بتا دیتا ہوں۔ تم نے ایک فائدہ یہ لکھا کہ رمضان ٹھنڈا ہو جائے گا، دوسرا یہ لکھا کہ عید کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، 1 مارچ کو عید ہے۔ تیسرا فائدہ تم نے نہیں لکھا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ 30ویں روزے سے ہمیشہ کے لیے چھٹی، 29ویں سے 3 سال چھٹی، 4 سال ہوگا۔ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 29واں روزہ 4 سال لیب کے سال میں، اور 30ویں کے لیے جو سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے چھٹی۔ یہ فائدہ بھی لکھو، یہ بھی فائدہ ہے اس کا۔ 30واں ہمیشہ کے لیے کیا، اور 29واں 4 سال آئے گا۔ میں نے کہا یار یہ میری پہلی بات، میں نے کہا تم بھول گئے یار، ایک فائدہ اور بھی ہے اس کا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مطالبہ پہلے بھی ہو، اتفاق جب آدمی کچھ لکھتا ہے تو پھر کچھ پڑھنا بھی پڑتا ہے نا۔ میں نے 2-4 کتابیں دیکھی یار، کیا قصہ کیا ہے،
تو مجھے روایات مل گئیں بعض، کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس پر طبری نے اور پھر زیادہ تفصیل کے ساتھ مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایات کا حوالہ دیا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی روزے رمضان ہی کے تھے، بنی اسرائیل میں بھی روزے کس کے تھے؟ رمضان ہی کے تھے، اور وہ بھی چاند کا مہینہ تھا اور گھومتا پھرتا تھا، کبھی گرمیوں میں کبھی سردیوں میں۔ ان کو بھی جولائی اور جون کے روزوں نے تنگ کیا تھا، ان کا تو روزہ بھی بڑا تھا نا، ہماری تو رات نکل گئی ہے روزے سے، اس کی رات بھی شامل تھی، 8 پیر کا روزہ ہوتا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے علماء سے درخواست کی تھی وہ کچھ مہربانی کرو، ان کے علماء نے یہ درخواست قبول کر لی تھی۔ مظہری میں دیکھ رہے ہیں روایت، ان کے علماء نے یہ درخواست قبول کر لی تھی کہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، جون جولائی کا روزہ بڑا مشکل ہے، تو خیر ٹھیک ہے کچھ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے رمضان کو روزوں کو متعین کر دیا درمیانے موسم میں۔ مسیحی مذہبی دنیا کے لوگ رکھتے ہیں روزے، کب رکھتے ہیں؟ مارچ میں۔ ان کا جو ایسٹر ہوتا ہے نا، ایسٹر یہ عید الفطر ہے، ایسٹر مناتے ہیں نا سال میں بڑی تم تراک سے بڑے جوش، یہ عید کی عید الفطر ہے۔ روزے مکمل ہونے کے بعد یہ ایک دن ایسٹر کے نام سے عید مناتے ہیں، عید الفطر ہی سمجھے ان کی۔ یہ اپریل میں ہوتی ہے، اپریل کا پہلا سنڈے یا دوسرا سنڈے، پہلے عشرے کے دوران ہوتی ہے یہ، اس کی تقسیم اپنی ان کے، کبھی پہلا اتوار ہوتا ہے کبھی دوسرا ہوتا ہے۔ لیکن ایک تبدیلی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ یار گڑبڑ کر رہے ہیں، روزے ہوتے ہیں 30، ہم گڑبڑ کر رہے ہیں تو 10 7 کفارے کے بھی رکھیں گے، 40 رکھیں گے۔ وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، احساس تھا ان کو گڑبڑ کر رہے ہیں، تو اس کا کفارہ بھی تھوڑا سا ہو جائے، 30 کے رکھیں گے 40، اور رکھیں گے مارچ میں، فروری کے آخر میں شروع کرتے ہیں، مارچ کے آغاز تک لے جاتے ہیں، اور 40 روزے مکمل کر کے اپریل کے آغاز میں یہ ایسٹر عید الفطر مناتے ہیں۔ میں نے کہا یار تھوڑی شرم تھی ان میں کہ ہم گڑبڑ کر رہے ہیں تو 30 کے رکھیں گے 40، میں نے کہا تم 30 سے 28 پر آ گئے ہو، خدا کا خوف کرو یار، کچھ تو شرم کرو۔ انہوں نے بھی گڑبڑ کی تھی نا، کہ کچھ احساس تھا یار کچھ ٹھیک نہیں کر رہے ہم، اس کا کوئی کفارہ ہونا چاہیے، تو وہ آ گئے تھے 30 سے کس پر؟ 40 پر، اور تم 30 بھی نہیں رکھ رہے، 30 سے 28 پر آ گئے ہو۔ ایک تو میں نے یہ لکھا، پھر میں نے کہا یار بات یہ ہے، اصل جھگڑا یہ ہے، ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہوں گی، ہمارے پاس اتھارٹی کو نہیں ہے، اصل بات یہ ہے۔ عدالت کہتی ہے نا کہ یہ ہمارے دائرۂ اختیار سے باہر ہے، یہ کیس، اس کیس کا سماعت ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم یہ خدا نہ خواستہ کہ کرنا چاہیں، خدا نہ کرے کہ ہم کرنا چاہیں، پھر فرض کرو اگر ہم کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے یار، ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس ہوگی، جیسے علی بن حاتم نے کہا تھا، ان کے پاس ہوگی اتھارٹی یار، میں نہیں بحث کرتا اس پہ، ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہے جو نص صریح اور نص قطعی میں ترمیم کر سکے؟ نصوص ظنیہ کی تعبیر میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، میں وہ سر نہیں جا رہا، لیکن نص قطعی اور نص صریح ہو تو کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ وہ رد و بدل کر سکتا؟ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے یار، بھائی ہم مجبور ہیں، ہم خدا نہ خواستہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے یار، اور کریں گے بھی تو چلے گی نہیں،
ہمارا ڈھانچہ بالکل مختلف ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کی صورتحال تو یہ ہے کہ جائز اور ناجائز، حلال حرام میں اگر کسی کو اتھارٹی ہوتی، اللہ کے سوا کس کو ہوتی؟ اگر کسی کو ہوتی تو کس کو ہوتی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ سب سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اگلے جملے کا ترجمہ کرتے ڈر لگتا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، پڑھتے تو ہیں لیکن ڈر، ترجمہ میں تو ڈر جاتا ہوں ترجمہ کرتے ہوئے۔ لما تحرم ما احل اللہ، جناب ہم نے حلال کیا ہے، آپ کیسے حرام کر رہے ہیں؟ ہمارے تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے سرے سے، ہمارا جو ہے کوئی بات اجتہاد کے دائرے کی ہے، کہ چلو استنباط کے، استدلال کے، چلو ایک فقی ہے دوسرا فقی ہے اس کی رائے، وہاں ہم کہیں کوئی گڑبڑ کر لیں تو کر لیں وہ کبھی کبھی کر بھی لیتے ہیں۔ اس دائرے میں جو اجتہادی دائرہ ہے، نصوص صریحہ، نصوص قطعیہ اجتہادی دائرے کی نہیں ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں